جانب سے جانشین تاجدار اہل سنت کی خدمت میں کہ جلوہ گر ہے حسن کی سرکار آج، جلوہ گر ہے حسن کی سرکار آج، اور خوب نکلے حسرت دیدار آج۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے حضرت کو بیداری کا ثبوت دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شہنشاہ جنید، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر، وعلی آلہ واصحابہ ووارث حاله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک، کشفت دجا بجمالہ. وہ ہیں بے مثال دریچے شک، حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھ لے تو پڑھیں ملک، صلو علیہ وآلہ، اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک. سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مقدس آستانے پر، اس مبارک عرس میں، اس مبارک محفل میں اور اس رات میں یہاں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. شہنشاہ جنید کی ذات محتاج تعارف نہیں، شہزادہ غوث اعظم ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. قادری سلسلے کا فیضان آپ کے ہاتھوں سے تقسیم ہوا اور آج تک آپ کی اس بارگاہ سے تقسیم ہو رہا ہے. آپ کے مبارک عرس کی محفل میں پہلی مرتبہ اس احاطہ قادری کے اندر یہ عظیم الشان اجلاس منعقد کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ تقریباً 19-20 سال پہلے میں حاضر ہو چکا ہوں. حضور تاجدار اہل سنت یہاں موجود تھے.
میں اپنے استاد گرامی امام المفن حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حاضر ہوا تھا، اور اس جلسے میں وہ بھی شریک تھے، اس کے باہر تھا جلسہ دھاتے کے بعد۔ یہ میری دوسری حاضری ہے اس میں۔ ویسے تو میں جب بھی جنیر آتا ہوں اس آستانے کی حاضری ضرور کرتا ہوں، قدم بوسی کرتا ہوں، اور آج الحمدللہ عرس کے موقع پر اس نورانی محفل میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان قادریت عطا فرمائے، شان قادریت عطا فرمائے۔ اور مزید یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ شہنشاہ جنیر کے فیضان کے امین وارث، ان کے جگر کے ٹکڑے، ان کی اولاد، ان کے شہزادے حضرت سید شاہ کمیل میاں قادری مدد اللہ العلی تشریف فرما ہے، جو شہنشاہ جنیر کے وارث ہیں اور گدی نشیبی ہیں۔ نسباً بھی قادری ہے، مشرباً بھی قادری ہے، اور بذات خود بھی ایک شریف شخصیت کے مالک۔ نسب بھی ان کا اشراف میں سے ہے، خود بھی بہت شریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے اور ان کی ذات سے آستانے کا فیضان فرمائے۔ بزرگوں کے آستانوں پر آراز کے دوران میں حاضر ہوتا ہوں۔ ہمارے پیر و مرشد کا بھی طریقہ تھا، جو پیران سلسلہ کے بالخصوص، اور جہاں بھی جاتے تھے اگر کوئی درگاہ وہاں ہوتی تھی تو وہاں ضرور حاضر ہوتے تھے، تو میں بھی ان کے نقش قدم پر چلتا ہوں، حاضر ہو گیا ہوں۔ تقریر اور خطاب تو خیر ہمیں ویسے بھی نہیں آتی، بہانہ، مگر یہ کہ میری حاضری ہو گئی، آپ سب لوگوں سے ملاقات ہو گئی، تو میرے حساب سے شرف حاصل ہوا ملاقات کا۔ تقریر کا مسئلہ یہ ہے کہ ترجمان قادریت میرے بڑے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے، ناظم اعلیٰ، جس مدرسے کا میں خادم ہوں اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ، تو ان کا حکم ہے، بہرحال مجھے کرنا پڑتا ہے پورا، تو ان کا حکم ہے کہ تقریر کرنی ہے، تو میں حاضر ہو گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی عقیدت اور ان سے نسبت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سرمایہ افتخار ہے، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور غوث اعظم کی نگاہ کرم اور نگاہ الفت اس بستی پر، جنیر پر بہت خاص ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ صرف یہ کہ اپنے شہزادے کو یہاں بھیجا، بلکہ اپنے شہزادے کو اپنا فیضان قادری لے کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم کی محبت کا یہ اثر ہمیں اس طرح بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ غوث اعظم نے اپنے محبوبوں کو، اپنے وارثین اور اپنے جانشین اور اپنے نائبین کو اس بستی کی طرف بھیجا، تو حضور اعلیٰ حضرت تاج الفہول محب رسول فقیر نواز فقیر قادری حضرت الشاہ سیدنا و مولانا شیخ عبد القادر بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں کے لوگوں کی ارادت رہی، پھر سرکار صاحب الاقتدار سے لوگ یہاں شرف بیعت حاصل کیا، حضور قادری دولہ سے اور تاجدار اہل سنت سے۔ تو یہ حضور غوث اعظم کے نائبین اور ان کے محبوبین کا آنا یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ غوث اعظم کو اس بستی سے خاص محبت۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس عظیم الشان آستانے پر ہم حاضر ہیں، یہاں سے وابستہ ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ بابرکت عرس ہم سے کچھ مطالبات بھی کرتا ہے اور ہمیں کچھ پیغام بھی دینا چاہتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے آراز کی محفلیں ایک مقصد کے تحت آراستہ کی جاتی ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم ان کو یاد کریں، ان کی خدمات کو یاد کریں، اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کریں اور اپنے عقیدے کو اور اپنے اعمال کو اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے ان آراز کا۔ اپنے کردار کی
جو شکل بگڑ گئی ہے اس کو سوار کریں، اپنے باطن کو صاف کریں، اپنے دل کو چمکائیں، اپنے ظاہر کو پاکیزہ رکھیں، یہ ان اعراض کا مقصد ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کا عرس ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر براہ راست فرماد مولا سے حضور غوث اعظم کی توجہ ہو رہی ہے اپنے شہزادے کے آستانے پر، اور ان کے شہزادے کے آس پاس ہم جیسے گناہگار بیٹھے ہوئے ہیں، طلبگار بیٹھے ہوئے ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ تو اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ توجہات اور وہ نوازشات جو صاحب عرس پر آج کی رات حضور غوث اعظم کی مخصوص نگاہیں ان پر ہیں، اس کا حصہ اور اس کا فیض ہم لوگوں کو بھی انشاءاللہ ملے گا۔ تاج الفہول میں حضور غوث اعظم کی شان میں 4 دیوان منقبت میں تحریر کیے ہیں، اس میں سے 5 دیوان تحریر کیے، 4 تو مطبوعہ ہے، ایک غیر مطبوعہ ہے، کیونکہ عربی یہاں کی زبان نہیں ہے لہٰذا وہ شائع نہیں ہوا۔ ایک دیوان مکمل عربی میں غوث اعظم کی منقبت میں، ایک دیوان فارسی میں ہے، ایک دیوان اردو میں ہے غیر مرتب، اور 2 دیوان اردو میں ہے ردیف کے پابندی کے ساتھ، یا محبوب سبحانی اور یا اس کے ردیف۔ اسی دوران اسی دیوان میں حضور تاج الفہول نے ایک قصیدہ تحریر کیا جس کو میرا کا قصیدہ کہا، اس کی ردیف ہے میرا۔ فرماتے ہیں کہ مہربان مجھ پہ ہے اللہ تعالی میرا، غوث اعظم کو کیا فضل سے آقا میرا، گل ریحان نبی کون ہے غوث الاعظم، بلبل مدح سرا نام ہے کس کا میرا، لاڈلا ساقی کوثر کا میرا ساقی ہے، کم نہ ہو حشر طلب بھی وہ ہے نشہ میرا۔ بہت طویل قصیدہ ہے، میں پورا نہیں سناؤں گا، چند شعر برکت کے لیے۔ لاڈلا ساقی کوثر کا میرا ساقی ہے، کم نہ ہو حشر طلب بھی وہ ہے نشہ میرا، ہے اشارات میں اس شے کے شفائے امراض، زندہ کر دیتا ہے مردے وہ مسیحا میرا۔ قادری ہوں تیری قدرت پہ مجھے نازش ہے، نہ سنے کوئی سوا آپ کے قصہ میرا، داور حشر سے کہہ دینا کہ ہے میرا غلام، ایک ہی فکرے میں طے کرنا قضیہ میرا، پاؤں پر غوث کے بے طرح مچل جاؤں گا، دیکھنا عرصہ محشر میں تماشا میرا، در بالا پہ کروں کس لیے اب عرض طویل، کون سا حال نہیں تم پہ ہویدا میرا، کام بن جائے فقیر جگر افگار کے سب، تم جو فرماؤ خدا سے یہ ہے چیلا میرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تاج الفہول نے اپنے آپ کو غوث پاک کا چیلا کہہ دیا۔ تو غوث پاک کا چیلا ہونا کوئی عام بات نہیں، غوث پاک کا چیلا ہونا بہت بڑی بات۔ فاضل بریلوی ایک منقبت میں کہتے ہیں کہ تجھ سے اور دہر کے آفتاب سے نسبت کیسی، تجھ سے اور دہر کے آفتاب سے نسبت کیسی، خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا۔ تو حضور غوث اعظم کے چیلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ اب عاجزی انکساری میں نکل گیا تاج الفہول کی زبان سے، اور یہ فاضل بریلوی کی منقبت سے کئی سال پہلے نکل گیا۔ اس کے بعد میں ظاہر سی بات ہے کہ متن کی شرح بعد میں ہوگی، ایسا نہیں کہ پہلے شرح ہو جاتا تھا۔ تو اس متن کی شرح کئی سال کے بعد فاضل بریلوی نے یہ کی کہ خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا۔ تو الحمدللہ اسی نسبت کو، اسی محبت کو قائم رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اب چونکہ اس عرس میں ایک پیغام بھی چاہیے اہل سنت و جماعت کا اور دین کا اور اسلام کا، میں نے قرآن مجید کی 3 پارے سے تلاوت کی کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ اب چونکہ ہم ایک ولی کے دربار میں بیٹھے ہیں تو میں نے سوچا کہ وہ آیت منتخب کروں جس میں ولی کا لفظ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ولی تو اللہ ہے۔ اللہ فرما رہا اللہ ولی، اللہ ولی ہے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ سیدنا شاہ اسحاق شاہ قادری ولی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ولی ہے۔
ہم کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم ولی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ ولی ہے، بندہ کہتا ہے کہ غریب نواز ولی ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا کہ اللہ فرما رہا کھلے لفظوں میں اللہ ولی الذین آمنوا۔ مولانا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ولی غوث اعظم ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا ولی اللہ ولی ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن کی دوسری آیت دوسری مختلف مقامات پر اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا بے شک اللہ کے ولیوں کو، یہاں ولی سے مراد بندہ ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ولی ہیں، یہاں ولی سے مراد فرشتہ ہے۔ تین جگہ اور بھی اس کے علاوہ بھی حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میرا مددگار کون ہے، من انصاری الی اللہ، وہ اپنے حواریوں سے اپنے صحابیوں سے کہا تھا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے ولی کا جو معنی لیا ہے وہ ہے مددگار۔ اولیاء کے لیے جو کہتے ہیں یہ ولی ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے دوست اور قریب، قربت والا، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ ادھر فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، یہاں فرمایا اللہ ولی، اللہ ولی ہے مومنین کا، وہاں فرمایا مومنین ولی ہے اللہ کے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بات سمجھ میں آئی؟ فرمایا مومنین اللہ کے ولی ہے، یہاں فرمایا اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ دونوں میں لفظ مشترک ہے لیکن پھر بھی شرک نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن شرک کی تعلیم دینے والی کتاب نہیں، قرآن تو رد شرک والی کتاب ہے۔ معنی بدلا ہوا ہے، وہاں معنی یہ تھا کہ یہ اللہ کے دوست اور اللہ کے قربت والے ہیں، یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ ان مومنین کا مددگار ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ آپ سمجھے، آمنو کا مطلب ہے ایمان والے، یعنی مومنین، تو اللہ مومنوں کا ولی ہو گیا۔ اب تھوڑا سا ٹیکنیکل نظر سے اگر اس کو دیکھا جائے آیت کریمہ کو، علماء یہاں موجود ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، ماضی کا صیغہ، تو جو ایمان لے آئے ان کا ولی کون ہو گیا؟ مددگار اللہ ہو گیا۔ تو مدد کیا کر رہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا، ان کو نکال رہا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، جنہوں نے اللہ کا دین قبول کر لیا، جو مومن ہو گئے، جو ایمان لے آئے، اللہ ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ظلمت سے روشنی کی طرف لا رہا ہے، اور فرما رہا ہے یخرجہم، ان کو نکال رہا ہے۔ نکالنا کسے کہتے ہیں؟ یخرج، نکالنا، نکال رہا، خروج کسی کا کسی چیز میں سے باہر آ جانا، جیسے میں جنیر سے خروج کروں گا کل، یعنی جنیر سے باہر چلا جائے، اس کو کہتے ہیں خارج، باہر کر دو۔ مدرسوں میں بچوں کا خارجہ ہو جاتا کا مطلب کیا ہے؟ نکال دیا جائے۔ تو کسی چیز سے نکال دینے کو اخراج کہتے ہیں، نکال دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نکال رہا ہے، کہاں سے نکال رہا ہے؟ ظلمات سے، اندھیروں سے، بہت سارے اندھیرے، ظلمت سے نہیں، یخرجہم من الظلمات، بہت سارے اندھیروں سے نکال رہا ہے۔ کہاں لے جا رہا ہے؟ من الظلمات الی النور، واہ 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 واہ، من سے الہ، یہ صلہ ہوتا ہے، اس کو حرف کہتے ہیں۔ ظلمات سے، اندھیروں سے نکالے، الی النور، روشنی کی طرف نکالے، جیسے من المسجد الی البیت، مسجد سے نکلے اور گھر چلے گئے، من البیت الی المسجد، جیسے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد، من المسجد الحرام، مکے سے مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے نکالا،
کعبۃ اللہ سے لے گیا. کہاں لے گیا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے گیا. تو جب مسجد حرام میں سے لے گیا، کعبے سے لے گیا من المسجد الحرام، تو یہاں سے چلے کہاں پہنچے؟ اقصی میں پہنچے. تو جب الال کا صلہ آ جاتا ہے تو جس چیز کی طرف نکالا جا رہا ہے اس کا حصول ہو جاتا ہے. اسی لیے مسجد حرام سے نکلے تو مسجد اقصی میں پہنچے. بات سمجھ میں آئی؟ مسجد اقصی میں پہنچ گئے، مسجد اقصی کا حصول ہو گیا. ایسے ہی کہتے ہیں من الدنیا الی الجنہ، دنیا سے تھے تو نکلے یہاں سے تو کہاں پہنچے؟ جنت میں. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے فرمایا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، تو اندھیروں میں تھے وہاں سے نکالا اور نور میں پہنچا، روشنی میں لے کر آیا، چمک میں لے کر آیا، اجالوں میں لے کر آیا. اب ظلمات چونکہ اندھیرے کئی طرح کے ہیں اور نور ایک ہے. نور تو ایک ہی ہے، نور الہی، اس کا عرفان کا نور، اس کے فیضان کا نور. تو بہت سارے اندھیروں کا علاج ایک نور. اب وہ اندھیرے کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ اندھیرے کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، بد کرداری کا اندھیرا ہے، جھوٹ بولنے کا ایک اندھیرا ہے، دھوکہ دینا ایک اندھیرا ہے، وعدہ خلافی ایک اندھیرا ہے، حرام اور ناجائز کام کرنا ایک اندھیرا ہے، نافرمانی کرنا ایک اندھیرا ہے، ماں باپ کا دل دکھانا ایک اندھیرا ہے، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی ایک اندھیرا ہے، دو مومنوں کا آپس میں رنجش پال لینا ایک اندھیرا ہے، جھوٹی گواہی دینا ایک اندھیرا ہے، جھوٹا مقدمہ لکھوا دینا ایک اندھیرا ہے، چوری کر لینا ایک اندھیرا ہے، سود لے لینا ایک اندھیرا ہے، گالی دینا ایک اندھیرا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ غیبت کرنا ایک اندھیرا ہے، کینہ پالنے کا ایک اندھیرا ہے، حسد اور بغض اور جلن رکھنا ایک اندھیرا ہے، تکبر اور گھمنڈ ایک اندھیرا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ایک اندھیرا ہے، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک اندھیرا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا ایک اندھیرا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو پریشان کرنا، تکلیف پہنچانا ایک اندھیرا ہے. غرض یہ کہ دنیا کے جتنے ظاہری اور باطنی اندھیرے ہو سکتے یخرجہم من الظلمات، ان تمام اندھیروں سے نکال دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے جس کو اللہ، جس کا مددگار ہوتا ہے اور جس کو اندھیروں سے نکال لے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور کسی ولی کے پاس نہ آپ شرک دیکھیں گے، نہ آپ کفر دیکھیں گے، نہ آپ بدعت دیکھیں گے، نہ آپ جھوٹ دیکھیں گے، نہ وعدہ خلافی دیکھیں گے، نہ پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی دیکھیں گے، نہ ماں باپ کی نافرمانی دیکھیں گے، نہ لوگوں کے ساتھ حقارت پیش آنا دیکھو گے، نہ لوگوں کے ساتھ بغض اور کینہ پالنا دیکھو گے، نہ کسی کی غیبت دیکھو گے، نہ کسی کی نفرت دیکھو گے، نہ کسی کے ساتھ بدسلوکی دیکھو گے، نہ کسی کا حق مارتا ہوا دیکھو گے، نہ کسی کے ساتھ گھمنڈ دیکھو گے، نہ کسی کے ساتھ تکبر دیکھو گے. یخرجہم من الظلمات، ہر طرح کے اندھیرے سے نکال دیا ہے، الی النور، اور نور میں لے آیا. اور نور کون ہے؟ نعرہ تکبیر. جس نور کی طرف لایا گیا ہے وہ نور کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اے لوگوں قد جاءکم من اللہ نور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک نور آ چکا ہے اور اس نور کو ہم نور من نور اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نور تو ایک ہی ہے، نور الہی، نور ایک ہے، روشنی ایک ہے، چمک صرف ایک ہے، باقی سب تاریکی ہے اور وہ نور ہے اللہ کا نور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر کوئی دوسرا نور بھی ہوگا تو پھر اپنے نور سے ایک نور پیدا کیوں نہیں کرنا پڑتا؟ پھر تو دوسرا نور ہوتا اسی سے کام کرنا، نور دوسرا ہے ہی نہیں. واہ واہ واہ. تو اپنے نور سے ایک نور بنایا. ہم کیا کرتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی، اے نبی آپ پر صلاۃ و سلام کہتے کہ نہیں؟ صلاۃ و سلام علیک یا نورا من نور اللہ کہتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، تو نورا من نور اللہ.
اللہ کا نور ہی حقیقی نور ہے۔ رسول اللہ کی ذات اور صفات ظاہر اور باطن اس کائنات میں سورج سے زیادہ اس لیے چمک رہی ہے کہ وہ اللہ کے نور سے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ قد جاءکم من اللہ نور، تو کہاں پہنچایا؟ اندھیروں سے نکالا اور حضور تک پہنچایا۔ سبحان اللہ بے شک۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تک جا سکتے، اللہ تک تو سبھی کو جانا ہے۔ مسکراتے ہوئے جاؤ کہ روتے ہوئے، بتاؤ فرعون کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ نمرود کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا ہماری طرف نہیں لوٹنا تو سب کو اسی کی طرف۔ نمرود اور فرعون اسی کی طرف لوٹے، ابو جہل عتبہ اور شیبہ سب وہیں لوٹے، یزید اسی کی طرف لوٹے کہ صدیق اکبر کہاں لوٹے؟ وہ بھی اسی کی طرف لوٹے، سب وہیں لوٹے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ جو مشکات نبوت اور سراج نبوت اور رسالت کے بغیر لوٹا تو جہنم کے اندھیرے میں گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہنم میں روشنی نہیں، آپ سن رہے ہوئے آگ بھڑک رہی ہے تو بڑی روشنی ہوگی، جہنم کی آگ کالی ہے، وہاں ظلمات ہے، اندھیرا ہے وہ جہنم ہے۔ اور جو حضور کے مشکات نبوت کے وسیلے سے پہنچا وہ جنت نعیم میں پہنچا، وہ جنت الفردوس میں پہنچا، وہ جنان میں پہنچا، فی مقعد صدق پر پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ عند ملیک مقتدر۔ سبحان اللہ، نور کی طرف لایا گیا، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لایا گیا۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کو آپ برا نہیں دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی حبشہ کا ہو تو رنگ کالا ہو مگر وہ نور والے کی طرف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم یمن کے ہو، کہ شام کے ہو، کہ یورپ اور امریکہ کے ہو، لیکن دل کالا رہا، اب ظلمات میں پڑے ہیں، جسم تو گورا بنا ہوا ہے، رنگ تو بہت گلابی ہے مگر جہنم کی آگ کالی آگ میں جل رہی ہے۔ مگر دل اگر اس نور سے روشن ہو گیا، اللہ نے رنگ بھلے کالا دیا ہو مگر ظلمات سے نکال کر نور میں پہنچا دیا، تو اب یہ جسم کا کالا رنگ کسی رکاوٹ کا باعث نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ نے اس اندھیرے سے نکال دیا جو اندھیرا آخرت میں ہماری مستقبل کو خراب کرتا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، نور کی طرف نکالا۔ تو کالا ہونا، گورا ہونا اور خوبصورت ہونا اور طاقتور ہونا اور دولت مند ہونا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب اہمیت اس بات کی ہے، یہ نہ بتاؤ کہ خاندان کیسا ہے، یہ بتاؤ کہ یخرجہم من الظلمات کو تم ہو کہ نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا تمہیں نکالا گیا ہے؟ خاندان کا روب نہ دکھاؤ، قبیلے کا روب نہ دکھاؤ، دولت کا روب نہ دکھاؤ، علم و فضل کا روب نہ دکھاؤ، یہ بتاؤ کہ تم یخرجہم من الظلمات الی النور ہو کہ نہیں۔ کیا بات ہے، اگر ہو تو کالے اور حبشی ہو تب بھی سر کے کالے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور رومی اور فارسی ہو تب بھی سر کے کالے، سبحان اللہ سبحان اللہ، فارسی ہو کہ انصاری ہو، مدنی ہو کہ مکی ہو تب بھی سر کے کالے۔ واہ واہ، اہمیت اس بات کی ہے کہ اللہ نے ظلمات سے نور کی طرف کسے نکال دیا، واہ واہ، یہ اللہ کی مرضی پر ہے، سبحان اللہ، یہ کسی کی سفارش پر نہیں، یہ اللہ کی مرضی پر ہے، اس کے فضل پر منحصر ہے کہ وہ جس کو چاہے نکالے۔ فرمایا کہ ایمان والوں کو نکال دیا، مومنین کو نکال دیا، اور اللہ مدد کرتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالنے اور نور کی طرف لے جانا، مومنین کا مددگار ہے، وہ نکال لیتا ہے برائیوں سے، اندھیروں سے، اچھائیوں نیکیوں کی طرف۔ اس کے برخلاف فرمایا والذین کفروا، اور جو ایمان نہیں لا سکتے، جن کا دل نور ایمان سے روشن نہیں ہے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، سبحان اللہ سبحان اللہ، مومنین کے ولی میں وحدت ہے،
اور کافرین کے اولیاء میں کثرت ہے، جہاں کئی ہے عقیدہ میں سمجھتے تھے اللہ اکیلا مددگار ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ جب مومنین کی مدد کی مشیت نے ارادہ فرمایا کہ کسی دوسرے کی حاجت تنہا اکیلا کافی کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ولی، اللہ ولی ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تو دو ہے نہیں، دو کے بھروسے نہیں رہتا مسلمان، ایک کا توکل علی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اللہ پر توکل، وحدہ لا شریک لہ، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ لیکن جب آدمی کفر میں ملوث ہو جاتا ہے، اولیاؤہم الطاغوت، تو پھر ان کے ولیوں کی لائن لگ جاتی ہے، مددگاروں کی۔ اور وہ مددگار کون ہوتے ہیں؟ اولیاؤہم الطاغوت، ان کے مددگار شیطان ہوتے ہیں۔ شیطان کس چیز میں مدد کرتا ہے؟ اب لیجیے، ابھی تو اس پہ جھگڑا تھا کہ غوث اعظم کو ولی کہے نہ کہے، اللہ نے تو شیطان کو ولی کہہ دیا۔ کیا کہا؟ اولیاؤہم الطاغوت، ولی کا اطلاق طاغوت یعنی شیطان پر کرنا۔ ابلیس کا لفظ نہیں کہا، ورنہ تو یہ بحث کی چھڑتی کہ اکیلے ہی، وہ بھی تو اکیلا ہے۔ فرمایا اولیاؤہم، ابلیس تو کئی ہے، ابلیس تو ایک ہے، مگر یہ مددگار بہت سارے ہیں، طاغوت تو بہت ہیں۔ اولیاؤہم الطاغوت، کس کے ولی؟ والذین کفروا، اور جنہوں نے ایمان لے آیا ان کا ولی ہے اللہ مددگار، اور جو ایمان نہیں لایا جنہوں نے کفر کیا ان کے بہت سارے ولی۔ کون ہے وہ ولی؟ وہ ہے شیطان۔ اولیاؤہم الطاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، یہ بھی نکال رہے ہیں، یخرجونہم، یہ ان لوگوں کے مددگار ہیں، یہ شیاطین جن کے مددگار ہیں، مدد کیسی کرتے ہیں؟ یخرجونہم، ایک ابلیس آیا اس نے بھی نکالا اس کو، کیا کہا؟ فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا ہے کہ کیا کیا؟ شیطان نے جب ان کو بہکاوے میں ڈالا، جنت سے نکلوا دیا، نکلوایا کہ تو شیطان کا تو کام ہے نکلوانا۔ فرمایا اولیاؤہم الطاغوت، یہ شیاطین ان کے مددگار ہیں، یخرجونہم، یہ ان کو نکال رہے ہیں، من النور الی الظلمات۔ ابھی یہ اچھے بھلے عقیدے کے تھے، اچھے بھلے اعمال کے تھے، اچھے بھلے ایمان والے تھے، اچھے بھلے درگاہ پر حاضری کرنے والے تھے، لیکن اب ان کو بہکا دیا شیطان نے، کفر ہو گیا۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کر دیا۔ آپ سوچئے حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لا الہ الا اللہ، اب ایک وحدہ لا شریک لہ چل رہا، اچانک آ گیا یہ مر گیا، کیا سمجھایا؟ ایسا کرو، یہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں بڑے نیک ہیں، اتنے نیک لوگ تھے یہ کہ اللہ کے مقبول بارگاہ بالکل سچ بات ہے۔ لہٰذا تم ایک کام یہ کرو کہ اب ان کی تصویریں بنا لو اور ان کے پاس بیٹھ کر عبادت وغیرہ کیا، تو تمہارا بھی بڑی معقول بات تھی، مان لی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد کہا اس نے کہ ایسا کرو ان کی مورتی بناؤ، بت بناؤ ان کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو زمانہ ہزاروں سال کا ان کا بت بناؤ، اور اب ان کی تم پرستش شروع کرو، اور ان کو اللہ کی قربت کا وسیلہ بنانا۔ کس چیز کو؟ ان بزرگوں کو نہیں، ان بزرگوں کی عبادت۔ فرق سمجھیے، آپ مثلاً یہ کہیے آپ کے اگر قبض ہو گیا ہے تو انجیر کو وسیلہ بنا، انجیر کھاؤ یا انجیر کا پیڑ کھا لو، کیا کھاؤ؟ کھاؤ تو صحیح بات، لیکن انجیر کا پیڑ کھا جاؤ، دونوں میں فرق ہو گیا کہ نہیں؟ ان بزرگوں کو وسیلہ بناتے ان کی محبت کو، کوئی بات نہیں تھی،
کیا کہا کہ ان بزرگوں کی عبادت کو وسیلہ بناؤ اللہ کے قرب، یہ سمجھایا شیطان نے۔ اب عبادت تو وحدہ لا شریک لہ، عبادت تو کسی نبی پیغمبر رسول کی نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ اب وہ کتنا ہی نیک آدمی ہے، کتنا ہی پرہیزگار آدمی ہے، کیا کیا پھر یخرجونہم من النور الی الظلمات، اب نور سے نکال کر اندھیروں میں ڈال دیا۔ اب یہ قوم بہکتی 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 جب مکے کی سرزمین تک پہنچی، اب آپ اندھیروں کو شمار کیجئے، لوگ وعدہ خلافی کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، کعبے کے اندر بت نصب کر دیے تھے، باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے بیٹا شادی کر رہا تھا، کعبے کا طواف برہنہ اور ننگے ہو کر کیا جا رہا تھا، لڑکی پیدا ہو جائے تو زندہ زمین میں دبا دیا جا رہا تھا، وعدہ خلافی تھی، جھوٹ تھا، سود تھا، چوری تھی، فحاشی تھی۔ غرض یہ کہ دنیا کا ہر عیب اور ہر برائی ان کے درمیان موجود تھی، ایک نور کو چھوڑا، نور توحید کو۔ کہاں پہنچے؟ یخرجونہم من النور، جب نور توحید ہاتھ سے نکل گیا الی الظلمات، تو پھر سے وہ تمام اندھیروں کے درمیان آ کر پھنس گیا۔ ایک نور تمام اندھیروں سے بچانے کا، اور جب اس ایک نور سے نکلتا ہے بندہ تو دنیا کے تمام اندھیرے اس کو اپنی طرف لپٹ لیتے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ جو اہل اللہ جو مومنین ہوتے ہیں، لیکن کلمہ تو ہم سبھی پڑھ رہے ہیں، سبھی مسلمان ہیں، سبھی مومن ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مگر قبر کا حال مردہ جانتا ہے۔ ہم دیکھیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے، کیا ہم واقعی مومن ہیں؟ کیا وہ شان ایمان ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا وہ شوکت اسلام ہمارے پاس رہی؟ کیا ہماری عبادت ویسی ہی ہوتی ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کیا یہ کیفیت ہے ہماری زبان؟ کیا ہماری زبان مسلمانوں والی زبان ہے؟ نبی کریم نے تو فرمایا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے، اسلام کا ماننے والا وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمانوں کو تو جانے دی، آج عالم یہ ہے کہ ہماری زبان سے ہماری ہی سبھی اولاد محفوظ ہے، اب اس کو کہتے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے، دوسرے لوگ کیا محفوظ ہوں گے؟ ماں باپ پریشان ہیں، بیوی اور اولاد پریشان ہے، یہ کیسی زبان ہے؟ حضور نے تو فرمایا تھا کہ المسلم، الف لام اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ حضور اس لفظ اس الف لام کے ذریعے ایک تعریف بیان فرما رہے ہیں، معین اور متعین فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے، فسق و فجور ہے، اور اس کو قتل کر دینا کفر ہے۔ فرمایا حضور نے اس کی تشریح ہے کہ کفر سے کیا مراد ہے، لیکن بہت بڑی بات ہے۔ تو مومن صحیح معنوں میں کون ہے؟ آپ سوچ لیجئے کہ ہم کس طرح کے مومن ہیں تو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ شان ایمان اور شان اسلام جو شہنشاہ جنید کی ذات میں نظر آتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں، جو ہمارے پیران سلسلہ کے پاس نظر آتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ آپ سوچیں کہاں سے چل کے آئے ہوں گے، کوئی رشتہ داری کی جنید، کوئی مرید تھا جنید کا، کوئی جان پہچان کوئی مدرسہ تھا جسے پڑھانے آئے تھے، کوئی مسجد تھی جس کی امامت کے لیے تشریف لائے تھے، نہ کوئی جان نہ پہچان، نہ کوئی مرید نہ شاگرد، کیا کچھ چھوڑ کر آئے ہوں گے اپنے گھر پہ، اور آ کر اس بستی سے بھی ذرا کنارے پر آپ نے اپنا مسکن بنایا، ساتھ میں کوئی دولت نہیں، کوئی سونا نہیں، کوئی چاندی نہیں،
تشریف لائے. اور عالم یہ کہ بادشاہ وقت بھی آپ کے حاضری چاہے تو فرمایا کہ میں تو بادشاہوں سے ملتا نہیں فقیرہ نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. یہ ہے شان مومن. مومن ہو تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی. بات سمجھیے. مومنوں کو کسی وقت اور زمانے کی حاجت نہیں ہوتی. آپ سوچیں جنگ بدر کا زمانہ یاد ہے آپ کو؟ کیا زمانہ تھا؟ تو کون سا وقت تھا؟ اگر وہ 313 لوگ یہی سوچ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تھے کہ جب زمانہ آئے گا تب دیکھیں گے، تو پھر ہو چکا تھا اسلام کا بولنا. مومن اپنی تقدیر خود لکھتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری وجہ کیا؟ وہ کیا وجہ ہے کہ جب دنیا سے انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اولیاء کے در پر ہاتھ نہیں دیتا. سبحان اللہ. اسے یقین ہے کہ جب کسی کی نہیں چلتی ہے تو بارگاہ الہی میں ان مقبولات خاصہ میں خدا کی چلتی ہے. یہ جو عرض کر دیتے ہیں اللہ سے اور وہ قادر مطلق ہے، وہ فرماتا ہے کن کن ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں مولا اس کو شفا دے، وہ کہتا ہے کن تو شفا ہوتی ہے. یا مولا اسے اولاد دے، کہتا ہے کن اولاد. مولا اس کا کاروبار ٹھیک کر، فرماتا ہے کن تو کاروبار ٹھیک ہوتا ہے. یہ جو عرض کر دیتے ہیں وہ مقبول ہوا بارگاہ الہی ہوتا ہے. اور وہ قادر مطلق ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. پھر وہ اسباب کا محتاج نہیں. اسباب کی احتیاج تو اس دنیا میں ہے. اس نے تو مسبب کو بھی بنایا ہے، سبب کو بھی بنایا ہے. وہ مسبب ہے. کیا بات. اسباب پیدا کرنے والا وہ شہنشاہ جنیر کا بھی خالق ہے، غوث اعظم کا بھی خالق ہے، جبریل امین کا بھی خالق ہے، محمد الرسول اللہ کا بھی خالق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک نعرہ سب کا تکبیر. خالق. تو جب سب اس کی مخلوق ہے، اب ڈاکٹروں سے پریشان ہو گئے، طبیبوں سے پریشان ہو گئے، باباؤں سے پریشان ہو گئے، عاملین سے پریشان ہو گئے. کہاں پہنچے؟ آئے آستانے پریشان ہے، روئے گئے. تو کیا کہا شہنشاہ جنیر نے؟ کیا پھونکا کسی کے اوپر؟ کیا تعویذ آیا؟ کوئی نہیں آیا. اللہ سے رابطہ مضبوط ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، غریب نواز میں، غوث اعظم میں، بزرگان دین، اللہ سے عرض کی کہ مولا یہ تیرے بندے پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی دور کر. اس کو تو کوئی سوچنا سمجھنا، میٹنگ لینا، مشورہ کرنا کوئی ضرورت تو ہے نہیں. تو فرماتا کن. اس کا معاملہ تو یہی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کا تو کیا کہتا ہے؟ ہو جا. ہو جاتا ہے. آپ سوچئے کیا نہیں ہو جاتا. غوث اعظم نے ایک مردے کو ٹھوکر مار کے کہتے کھڑا ہو. ادھر انہوں نے کہا اٹھ، ادھر اس نے کہا کن. مردہ اٹھ کر کھڑا ہوا. ایک بار غوث پاک کے آستانے پر باورچی نے بریانی بنائی، چاول، اس پر ابلے ہوئے انڈے رکھے. ابلے ہوئے انڈے دیکھے آپ نے کبھی؟ کھائے بھی ہوں گے. چھلکا چھیلتے کیا نکلتا ہے؟ ابلا ہوا انڈا. ابلے ہوئے انڈے آ کے سامنے رکھے، آپ نے دعا کی، اس میں سے بچے نکل آئے. تو ادھر آپ نے دعا کی، ادھر اس نے کہا کیا بات ہے. تو ابلے ہوئے انڈوں سے زندہ بچے. بات سمجھ آئی؟ شرابت سمجھے کیا ہوتی ہے؟ بات سمجھے؟ تو یہ ہے معاملہ ولیوں کا. جو ہمارے ولی ہے، پتہ یہ چلا کہ یہ ان ولیوں کی طرح نہیں ہے جن کے بارے میں فرمایا اولیاءہم الطاغوت، کیونکہ طاغوت نور سے ظلمات کی طرف نکالتا ہے اور یہ ولی اندھیروں سے نور کی طرف لاتے ہیں، پریشانیوں سے راحت کی طرف لاتے ہیں، دشواریوں سے آسانی کی طرف لاتے ہیں. اور کس طرح لاتے ہیں کہ ان سے عرض کرو تو یہ اللہ سے عرض کرو. سمجھ جاتے ہیں؟ تو رابطہ اللہ سے ہے تو ادھر سے قدرت چلتی ہے تو ادھر کرامت بنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئی بات سمجھ؟ واہ 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 واہ. اپنے گھر سے کوئی مخلوق، کوئی بندہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا. سب کے سب مجبور ہو آتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہنا بے ادبی ہے. جیسے یہ کہنا بے ادبی ہے کہ ہمارا رب کینسر کا خالق ہے. بہت بری بات ہے، نہیں کہنا چاہیے. بیماریوں کو پیدا کیا اللہ نے، یہ نہیں کہنا چاہیے. بات سمجھ میں؟ خنزیر کا خالق ہے اللہ، یہ توہین نہیں کہنا. اللہ کی بات سچ ہے کہ نہیں؟ کیا کہنا چاہیے؟ تمام کائنات کا خالق،
تمام انسانوں کا، فرشتوں کا، چرند کا، پرند کا، سب کا خالق، یہ کہنا چاہیے، اس میں سب آ گیا. لیکن یہ کہنا کہ ہر برائی کا خالق تو اللہ ہے. ارے یہ کہو کہ خیر و شر کا خالق، مرض و شفا کا خالق اللہ، موت و حیات کا خالق اللہ. تو جب کسی ایسی بات کا ذکر کرنا ہو جس میں خفت ہو، کمی ہو، تو تنہا اس کا ذکر نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ عظمت کا ذکر کرو. جیسے اگر تمہیں یہ کہنا ہو کہ مرض اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو یہ نہ کہو، یہ کہو کہ امراض و شفا کا خالق اللہ. یہ نہ کہو کہ سارے برائی اللہ نے پیدا کی، کہو کہ خیر و شر کا خالق اللہ، موت و حیات کا خالق اللہ. یہ نہ کہو کہ خالی موت کا خالق اللہ. تو کچھ چیزیں ہوتی حقیقت ہے مگر کہیں نہیں. تو سب مجبور ہیں اسی بارگاہ میں، مگر نام لے لے کر نہیں کہو کہ تمام رسول مجبور ہے، تمام انبیاء مجبور ہیں. مجبوری کا لفظ رسول کی شان نہیں، مجبوری کا لفظ نبیوں کے شان نہیں ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ تمام مخلوقات خالق سے مجبور، خالق کے سامنے. لیکن کہنا نہیں چاہیے ادب کوئی چیز ہوتی ہے. یہی چیز کچھ لوگ نہیں سمجھتے. اب وہ سمجھتے کیوں نہیں؟ کیونکہ اولیاء اب ادھر سے مدد کی جا رہی ہے کہ کہو جس کا نام محمد اور علی ہے اللہ کے سامنے چمک کرے. کیوں کہو؟ کیونکہ اولیاء ادھر سے شیطان مدد کر رہا ہے. یخرجونہم بیٹھے بٹھائے دلی کے عظیم الشان خاندان کے ایک فرد کو شیطان نے ایسا بہکایا کہ علامہ فضل خیر آبادی کو اس کے خلاف ایک بغاوت، اس کے خلاف ایک فتویٰ دینا پڑا، اور اس کے خلاف ایک کفر کا فتویٰ دے کر من شک فی کفر ہی وعذاب ہی کفر کا فتویٰ دے کر استثبان کرنا پڑا. اس کی رسوائی، اس کی گمراہی. شاہ ولی اللہ کے خاندان سے بہکا دیا شیطان. اولیاء لگ گئے سارے شیطان اس کے پیچھے. تو کیا کر دیا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکال دیا نور سے اندھیرے. تو اللہ کے بندے جو اولیاء ہیں یہ اللہ کی ولایت اور محبت عطا کرنے سے ولی ہے، اور مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ولی ہے، مخلوق کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے ولی ہے، مخلوق کو جہنم سے بچانے کے لیے ولی ہے. اور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، یہ جو شیاطین جو ولی بن جاتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں، ان لوگوں کے جنہوں نے دین اسلام سے منہ موڑ لیا ہو، یہ شیاطین جنت سے نکال کے دوزخ میں ڈالتے، نور سے نکال کر گمراہی میں لے کر آتے، روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر آتے. تو یہ فرق ہے ان اولیاء میں اور ان اولیاء میں. یہ اللہ کی قدرت سے اور اس کی عطا سے. اب یہ تو اپنے کی بات اگر عقیدے کی اور اصول کلام کی کرے تو کہنا پڑے گا کہ شیطان کو بھی طاقت کس نے دی؟ وہ جو سب کر رہا ہے قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی. اور انبیاء اور مرسلین جو کر رہے ہیں یہ قدرت کس کی ہے؟ یہ بھی اللہ کی. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کو اللہ نے شرابی بنا دیا، اس کو اللہ نے جواری بنا دیا، اس کو اللہ نے سود خور بنا دیا، اس کو اللہ نے ڈاکو بنا دیا. کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا. کیا کہتے لوگ؟ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے ایسا کر دیا، نفس بہکا رہا ہے. حالانکہ نفس اور شیطان یہ دونوں مخلوق ہیں. نفس بہکا رہا ہے، لیکن اگر کوئی حج کر یا کیا کہتے ہو؟ اللہ کی توفیق سے حج کر دیا. مدینہ چلا جائے اللہ نے مدینہ پہنچا دیا. کعبہ دیکھا اللہ نے کعبہ دکھا دیا. اجمیر شریف ہے اللہ نے بزرگوں تک پہنچا دیا. اللہ نے یہ دامن بزرگوں کا ہاتھ میں دے دیا. اللہ نے قرآن پڑھوا دیا. اللہ نے حفظ کرا دیا. اللہ نے عالم توفیق عطا کی. تو کہتے ہو اس آستانے پر آئے اللہ نے توفیق. لیکن اگر کوئی چلا جائے سنیما دیکھے کیا کہیں گے؟ اللہ کی توفیق الہی سے ہم لوگ ناچ دیکھنے گئے. یہ کہتا ہے کیا کہتے ہو؟ شیطان نے ایسا کرا، نفس نے بہکایا. یہ کہتے ہیں تو کام بٹے ہوئے ہیں. جب دیکھو کہ اللہ کے بندے برائی سے نیکی کی طرف آ رہے ہیں سمجھ لو کہ اللہ کی مدد ہے. اور جب دیکھو کہ نیک تو تھے اور اس سے برائی کی طرف جا رہا ہے سمجھ لو شیطان کی مدد ہے.
اب وہ چاہے عقیدے کی برائی ہو یا اعمال کی برائی ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ عقیدے کی برائی تو شیطان کی طرف سے ہے اور اعمال کی برائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ غلط اعمال کی طرف بھی شیطان لے جاتا ہے، نفس لے جاتا ہے، بندہ خود جاتا ہے، اور غلط عقیدے کی طرف بھی شیطان لے جاتا ہے۔ اب غلط عقیدے سے اچھے عقیدے کی طرف کوئی لائے، برے اعمال سے نیک اعمال کی طرف کوئی لائے، تو سمجھ لو کہ یہ مدد وہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھے اللہ کی مدد۔ آپ کو میں ایک مثال دے دوں، پانی پلاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا کیف فعل ربک، آپ کے رب نے کیسا کیا، کس کے ساتھ، باصحاب الفیل، یہ جو ہاتھیوں پر لوگ آئے تھے ان کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ ارے مکے میں تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابابیلوں نے کیا، پتھروں نے کیا، اللہ فرما رہا آپ کے رب نے کیا۔ بات یہاں سے سنیے، کیا کہا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ بات آئی تھی طیرن ابابیل، اور طیرن ابابیل بھی خالی نہیں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ایک چھوٹا پتھر سے، جو پتھر کی جو بحجارۃ من سجیل، جو یہ جو پتھر ہے نا، یہ پتھر بھی بہت سخت پتھر والے نہیں ہوتے ہیں، حجر سخت پتھر ہوتا ہے جیسے پہاڑ، یہ وہ پتھر ہوتے ہیں کہ جب پانی ریگستان میں گرتا ہے، بارش کی بوند، تو اس پانی گرتا ہے تو کچھ ریت جمع ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی دیکھنا ریت میں یا بھربھری مٹی ہو، اس میں آپ ایک قطرہ گرا کر دیکھو، جب گراؤ گے تو مٹی جو ہے اس پانی سے چپکنا شروع ہو، وہ چپک کر مٹی گول ہو جاتی ہے، وہ ہوتا ہے یہ پتھر۔ یعنی اگر ہتھیلی پر رکھ کے ایسے مسلو گے تو یہ ریزا ریزا ہو جائے گا۔ یہ وہ سخت کنکر نہیں ہے کہ مار دو کہ کسی کی چوٹ لگ جائے، یہ وہ ریتیلے پتھر کے، ریت کے پتھر، زور سے دباؤ تو چورا چورا ہو جائے۔ ان پتھروں سے اللہ نے ہاتھوں میں کر دیا، مگر مکے والے کیا دیکھ رہے تھے؟ اللہ کو آتے ہوئے دیکھا، کسی دیکھا پرندوں کو آتے ہوئے، کتنے بڑے پرندے ہوتے ہیں بازو، کتنے بڑے، کتنی بڑی لمبائی ہوتی ہے۔ طیرن ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، چونچ کتنی بڑی ہوگی جب پرندہ اتنا بڑا ہے، اس کی چونچ میں پتھر وہ سنگ مرمر نہیں تھے، ریتیلے پتھر، ریت کے۔ کیا کس نے؟ ابابیل۔ کام کس کا تھا؟ اللہ کا۔ بس میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ابابیل کی چونچ سے پتھر گرے تو وہ پتھر ابابیل کا نہیں ہوگا، اللہ کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ولی کے یہاں سے اگر کوئی شفا پا جائے تو یہ شفا اس ولی کی نہیں ہوتی، اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین تاجدار اہل سنت، عرس شہنشاہ جنت۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ جو رب ایک معمولی کنکر سے ہاتھیوں کو پگھلا سکتا ہے، ابابیل تو مقرب بھی نہیں ہے بارگاہ، یہ اولیاء تو مقرب ہے بارگاہ۔ یا بابا ابابیلوں کے ذریعے اللہ مدد کرتا ہے، کن کی؟ ان کی مدد کے جن کے کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے، ان کی مدد ابابیلوں کے ذریعے۔ تو جن کے دل میں نور ایمان ہے، ان کی مدد اگر غوث اعظم کے ذریعے کر دیتا ہے تو اس میں بدعت کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ غریب نواز کے ذریعے کر دیتا ہے تو بدعقیدگی کیا ہے؟ گمراہی یہ ہے کہ ہم غریب نواز کو اور غوث اعظم کو اللہ کا شریک مان لیں، یہ گمراہی ہے۔ لیکن اللہ ان کو سبب بنا دے اور ان کے ذریعے مدد کر دے تو گمراہی۔ تو آپ بتاؤ، سب لوگ کہ شہنشاہ جنیر مدد کرتے ہیں، سب کا تمانے کرتے ہو، بتائیے کیا مدد؟ کیا آپ کو نماز پڑھنے میں مسجد لے جاتے ہیں؟ کیا جب آپ جھوٹ بولنے لگتے ہو زبان روک لیتے ہیں؟ جب کسی کی ہفتگی کرنے جاتے ہو آپ کا ہاتھ روک لیتے ہیں؟ نہیں روکتے تو پھر کیسی مدد؟ کیا مدد کیا ہے؟ اللہ کا ولی اور کیا مدد کرے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ کا ڈرائیور لگ جائے گا یہاں سے آپ کو ممی لے آئے بڑی، کیا کرے گا اللہ؟ کیسی مدد؟
جس مدد کو تم مدد سمجھ رہے ہو وہ محلے کا بنیا بھی کر سکتا ہے ادھار دے کر۔ اصل مدد تو ولی کی یہ ہے کہ اپنے مرید اور اپنے ماننے والوں کے دل کی دنیا بدل جائے، یہ ہے مدد۔ ایسی مدد طلب کرو، دامن پھیلاؤ تو کہو کہ حضور یہ شیطان اور نفس نے مجھے اپنے چنگل میں لے لیا ہے، خدا را میرا پیچھے سے چھڑا دے۔ تاج الفول جیسے نیک ہستی مقبول بارگاہ غوث، مگر اس کے باوجود بھی عاجزی انکساری کا عالم یہ مریدوں کی تربیت کے لیے فرمایا۔ کیا کہا کہ میں ہوں مورے ضعیف اور نفس میرا مار مار، میں تو ایک کمزور سی چیونٹی ہوں اور نفس میرا مار کہتے ہیں سانپ کو، نفس میرا سانپ ہے تو میں کمزور چیونٹی کی طرح ہوں، میرا نفس ایک سانپ کی طرح ہے تو اس سانپ کو آپ مار دیجیے۔ میں ہوں مورے ضعیف اور نفس میرا مار اس کو تو پہلے کھا جائے اجمیر یا تو ولیوں سے مدد یہ طلب کی جا رہی ہے کہ میرے نفس کو آپ مار دیجئے، مجھے جو شیطان بہکا رہا ہے اس کو آپ دور کر دیجئے، مجھے نمازی بنائیے، مجھے پرہیزگار بنائیے۔ یہ ہے مدد، ولیوں کی مدد یہی ہے۔ کون طلب کر رہا ہے اس مدد؟ اب چونکہ طلب نہیں کر رہا ہو لہذا ہو نہیں رہی ہو، لہذا مدد کرو۔ اور مدد جب تک ہمیں خود احساس نہ ہو کہ ہمیں ضرورت ہے، وہ بھی کیوں مدد کریں گے؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے نہیں اور کہیں کہ اس کی دوا سے فائدہ نہیں، کبھی دوا کھائی جا تم لی کہاں دوا لینا پڑتی ہے، تو آپ آ کر کہتے ہو کہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، مگر بے نمازی کے بے نمازی جھوٹ بول رہے تھے تو بول رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے تو کھیلتے رہے، طبیعت بہت خراب ہے تو طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ یہ مدد تو مکاشی اسپتال میں ہو جاتی ہے، بیمار ہو جا کے دوا دینے سے ہی ہو جاتی ہے۔ اولیاء کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ولی کیا مدد کرتے ہیں؟ حضور غوث اعظم مولانا نے نظامت میں کیا کہا کہ حضور غوث اعظم نے اپنے ملفوظات میں، اپنے تقریروں میں، اپنی گفتگو میں جو نصیحتیں مریدین کو کی ہیں، یہ ہے مدد، اس سے حاصل کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے نفس کی پیروی کو چھوڑ دیا، کر کے دکھا دیا، کر کے دکھا دیا۔ آپ نے کہا کہ آج سے نفس کے کہنے پر نہ کھانا نہ پانی، نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، 1 سال تک کھانا پینا چھوڑ دیا۔ نفس کہتا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر پکارا اگرچہ وہ الجو یا محبوب سبحانی، پکار رہا ہے نفس کہ عبد القادر پیاس لگ رہی ہے پانی پی لو، آپ نے فرمایا کہ نفس کے کہنے پر پانی نہیں پی۔ اتنی سخت نفس کی مخالفت، ہم سے تو یہ مطالبہ بھی نہیں، ہم سے تو مطالبہ یہ ہے کہ نفس اگر کہے کہ سود لے لو تو نہ لے لو، نفس اگر کہے کہ شراب پی لو تو نہ پی لو، نفس اگر کہے کہ جوا کھیلو تو نہ کھیلو، نفس اگر کہے کہ جھوٹی گواہی دے دو چلے جاؤ تو نہ دے، نفس اگر کہے کہ چوری کر لو تو نہ کرنا، نفس اگر کہے کہ گالی دو تو نہ دینا، نفس اگر کہے کہ تکبر کرو تو نہ کرنا، نفس اگر کہے کہ ماں باپ کو جھڑک دو تو نہ جھڑکنا، نفس اگر کہے کہ بیوی کو گالی بکو تو نہ بکنا، نفس اگر کہے کہ پڑوسی کو پریشان کرو تو نہ کرنا۔ یہ مطالبہ کب ہے کہ نفس کہے کھانا کھا لو تو کھانا کھانا۔ اولیاء سے یہ مدد طلب کرنی چاہیے، ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہماری بستی، ہمارے شہر میں اللہ کا ایک ایسا ولی موجود ہے جس پر غوث اعظم کا ایسا کرم ہے کہ ان کی اولاد، ان کا خون ان کی رگوں میں، شہزادہ ہے غوث اعظم، لخت جگر نور نظر ہے غوث اعظم، جو فیضان بغداد معلیٰ میں روا ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ جنید میں بھی کوئی فیضان لے کر آئے، وہی سلسلہ لے کر آئے، تو آج سے ہم ان ولیوں سے کیا مدد کرتے ہیں؟ سب سے پہلا عقیدہ تو یہ رکھو کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اس کے شریک نہیں ہے۔ سمجھے بات؟ یہ اس کے شریک نہیں، یہ اس کے ولی ہے، اس سے قریب ہے، یہ ہمارے مددگار ہے، مگر کس وقت؟ اسی مشیت کے، اللہ کی مشیت اور مرضی سے۔ اور جو مدد کریں گے تو قدرت وہاں سے ہوگی، کرامت یہاں سے ہوگی۔ کرامت اور معجزہ یہ دونوں قدرت الہی کا کرشمہ ہے۔ نہ معجزہ کسی نبی کی ذاتی چیز ہوتی ہے، نہ کرامت کسی ولی کی ذاتی۔ نبی کے ہاتھ پر اللہ کی قدرت سے خارق عادت صادر ہوتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ولی کے ہاتھ سے اللہ کی قدرت کے ذریعے
خارق عادت ظاہر ہوتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں، لیکن تاج الفور غوث پاک سے فرماتے ہیں کہ کرامات مشائخ خارق عادات ہوتے ہیں، ولی ہے وہ تیرے عادات یا محبوب سے خارق عادت کہتے ہیں جو ہمیشہ نہ ہوتا ہو، کبھی کبھی ہو جائے، مگر غوث پاک کے پاس تو دن و رات یہی ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ جو دوسروں کے خارق عادت ہے وہ آپ کی عادات ہے، ولی ہے وہ تیرے عادات یا محبوب سے۔ تو مدد یہ طلب کرنی ہے کہ دل صاف کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے، ان کی زندگی سے مدد طلب کرو، ان کی سیرت سے مدد طلب کرو، تاکہ ہم رسول اللہ کی سیرت سے سیکھنے کے قابل ہو اور اس سے اپنے دل کو چمکا لیں۔ جب دل چمک جائے، آپ نے کبھی کوئی ایسا آئینہ دیکھا جس پہ بارش سے اور پانی کی وجہ سے دھندلا ہو گیا؟ دیکھا ہے؟ اب اس کے سامنے آپ ٹارچ جلائیے کہ چراغ رکھیے کہ سورج رکھیے، جب دھندلا ہو گیا تو پھر اب اس میں کوئی عکس نہیں آ رہا، نہ ہماری صورت آ رہی ہے نہ آپ کی آ رہی ہے، نہ روشنی اس پہ محسوس ہو رہی ہے نہ کچھ۔ لیکن جب وہ شیشہ صاف ہو جاتا ہے، جب اس کا زنگ کھل جاتا ہے، جب اس کی دھندلاہٹ ختم ہو جاتی ہے، تو ایک معمولی سی موم بتی اس کے سامنے کرو تو روشن ہو جاتا ہے۔ اس کو سورج کی طرف کرو۔ جب ہم چھوٹے تھے اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے پاس چھوٹے شیشے ہوتے تھے، تو کلاس میں جب دھوپ آتی تھی تو بچے شیطانی میں کیا کرتے تھے کہ دھوپ سے عکس لے کے اپنے ساتھیوں کے منہ پہ ڈالا تو ان کی آنکھیں چل جا رہی ہیں، ہوتا تھا۔ حالانکہ وہ سورج نہیں تھا، وہ چھوٹے سے آئینے میں سورج کا عکس تھا، مگر اتنا تیز تھا وہ کیونکہ آئینہ شفاف، آئینہ صاف تھا، اس پہ دھندلاہٹ نہیں تھی، اس پہ زنگ نہیں تھا، تو سورج کے طرف رخ کرتے ہی وہی تابانی اس چھوٹے سے بے حیثیت شیشے میں پیدا ہو جاتی تھی جو سورج میں پیدا ہے۔ نہ سورج سے آنکھیں کوئی ملا سکتا ہے، نہ اس چھوٹے سے شیشے سے کوئی آنکھیں ملا سکتا ہے۔ تو جب دل صاف ہوگا، دل صاف کرنے میں مدد طلب کرو، جب دل صاف ہوگا اور اس کا رخ مشکات نبوت کی طرف ہوگا تو جو روشنی گنبد خضرا سے پھوٹ رہی ہے وہی ہمارے دل سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، واہ، اور وہی گرمی اور وہی نور اور وہی طاقت اور وہی زندگی جب ہمارے دل میں آ جائے گی جو گنبد خضرا سے نکل رہی ہے، جب اس کا عکس ہمارے سینے میں روشن ہوگا تو ہمارا سینہ مجلا ہو جائے گا، اور جب دل روشن ہو جاتا ہے تو پھر یہ آنکھیں اگر بند بھی کر لو تب بھی دنیا روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ آنکھیں بند کر لیں۔ بزرگوں نے کہا کہ فقیروں کے سامنے غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے پاس آیا کرو تو پھر دل اور دل کی کیفیت کو باہر رکھ کے آیا، کیونکہ میں جیسا تمہیں دیکھتا ہوں ویسے تمہارے دلوں کو۔ آنکھیں بند بھی اگر ہوں فقراء کی اور اہل اللہ کی تو بھی دنیا روشن رہتی ہے ان کی۔ تو دل جب روشن ہو جاتا ہے، جب دل منور ہو جاتا ہے اعمال صالحہ کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، تو پھر دنیا کی وہ چیزیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی وہ بے حیثیت لگتی ہے، اور پھر وہ طاقت اور وہ قوت اور وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی ولی اس کفرستان کی بستی میں آ کر اپنے آسے کو رکھ دیتا ہے تو ایمان کی گرنے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ غریب نواز کیا لے کر آئے تھے اپنے ساتھ؟ کیا وہ اپنے دور اور زمانے کا انتظار کر رہے تھے؟ ذاتی کام شروع کر، خدمت خلق، نور ایمان، اچھی گفتگو، اخلاق، کہاں جگہ بنا دی انہوں نے اپنی؟ اٹھو یہ منظر شبتاب دیکھنے کے لیے، اٹھو یہ منظر شبتاب دیکھنے کے لیے کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے۔ عجب حریف تھا میرے ہی ساتھ ڈوب گیا، میرے سفینے کو غرقاب دیکھنا، جاگنے کی ضرورت ہے، دل کی دنیا چمکانے کی ضرورت ہے، نیک عمل کے ذریعے، اچھے عقیدے کے ذریعے، بزرگوں کے ساتھ تعلق کے ذریعے، اور پھر اللہ سے تعلق کے ذریعے۔ سجدے کو اللہ کی بارگاہ میں جبھی کو سجدے میں جھکاؤ گے تو تعلق مضبوط ہوگا، گھر بیٹھے ہوئے تعلق مضبوط نہیں ہوتا۔ مسجد میں جا کے سر جھکانا پڑتا ہے، اذانوں کو سننا پڑتا ہے، خلوص اور خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنا ہوتا ہے، روزہ رکھنا پڑتا ہے،
دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک بننا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہوتا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے، محبت کے ساتھ، مخلوق خدا کی خدمت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب یہ زندگی گزرتی ہے تو دل کی دنیا منور ہو جاتی ہے، اور پھر قرآن کی آیت اعلان کرتی ہے کہ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب اللہ مددگار ہو جائے تو کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہ قلم تیرے، پھر تو جو تو کہے گا وہ تقدیر بنے گی، جو تو چاہے گا وہ تقدیر بنے گی، اور جو تو سوچے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سامنے مہیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بزرگوں کے آستانے پر آ کر ہم اپنی اصلاح کریں، ان کے آستانوں سے بھی وابستہ ہو، ماں باپ کی توہین بھی کرے تو یہ وابستگی دیکھا ہوا ہے، ان کے آستانے سے وابستہ رہیں اور زبان پر گالی گلوچ کرے تو یہ وابستگی دیتا ہے۔ کس کام کی وابستگی؟ جو وابستگی دنیا میں نہیں کام آئے گی، گھر میں نہیں کام ہوگا، اللہ سوچے قیامت میں کام آ جائے گا تو اس سے زیادہ مشکل بنا ہے۔ وابستگی تو یہاں تو دکھاؤ کیا وابستگی ہے، وابستگی تو بہت کر رہی ہے، مگر میں پڑوسیوں کو پریشان کروں گا؟ بتائیے، جب یہ وابستگی کا عالم ہے کہ آپ اپنے پیر، اپنے